السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے اسیر محبت، قضائے فجر سے ادائے تہجد تک کا سفر، اور اس کی رائٹر ہیں اینجل ثانی۔ چہرے پر ایک دم شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور چمکیلی بھوری آنکھیں اور زیادہ چمکی تھیں۔ اسے ثنائیہ کی شام والی حرکت یاد آئی، اس لیے خاموشی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور آہستہ آواز میں بولا، ہو۔ ثنائیہ اپنے پیچھے کسی کی آواز سنتی ایک دم خوف سے چیخ مارتی پلٹی تھی۔ اسی ہڑبڑی میں اس کی ہاتھ کی پشت چولہے پر پڑی گرم پتیلی سے جا ٹکرائی۔ آنکھیں بند کرتی وہ ایک دم سسکی تھی اور پھر فوراً آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں سنان ایک دم سنجیدہ ہوتا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ثنائیہ کی آنکھوں میں جہاں ڈرنے کی نمی آئی تھی، وہیں اب ہاتھ کی پشت پر ہوتی جلن سے اور زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ اس کی تھوڑی ہلکا سا کپکپائی تھی۔ سنان اس کی آنکھوں میں خوف اور تکلیف سے بڑھتی نمی کو دیکھتا پریشان سا ہو گیا تھا۔ ایم سوری ثنائیہ، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا، میں بس تنگ کر رہا تھا۔ وہ 2 قدم ثنائیہ کے قریب ہوتا اس کے ہاتھ تھام کر دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر ثنائیہ تو ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ اس نے فوراً چہرہ اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے سنان کو دیکھا، جس کا سارا دھیان ثنائیہ کے ہاتھ کی پشت پر تھا۔ ایم سو سوری یار ثنائیہ۔ سنان ثنائیہ کی ہلکی ہلکی سرخ ہوتی ہاتھ کی پشت کو دیکھتا ہوا بولا اور سامنے کھڑی ثنائیہ کو دیکھا، جو بوکھلائے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ثنائیہ کی ہکا بکا سی پھیلی ہوئی نم آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ سب بلائے اس کی نم آنکھوں میں بے ساختہ کہیں کھو گیا تھا۔ ثنائیہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی تو وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ اس نے ایک نظر پھر ثنائیہ کو دیکھا، جو بالکل پاس ہی کھڑی تھی۔ پھر اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ 2 قدم پیچھے لیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ ایم سوری اگین، میں بس تمہیں… وہ آنکھوں کو جھپکتا اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، پر دے نہیں پا رہا تھا۔ نظریں بار بار بھٹک کر جان بوجھ کر ثنائیہ کی نم آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو سنان کو کنفیوز کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں سنان بھائی، وہ جلدی سے کہتی دوپٹے کو سر پر جما گئی۔ کیا ہوا ثنائیہ؟ سنان کی نظریں ہنوز ثنائیہ پر جمی تھیں، جب پیچھے سے یالے کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم چلائیں تھیں۔ وہ ایک نظر سنان کو دیکھتی ثنائیہ کے پاس آتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ… ثنائیہ نے ایک نظر سنان کو دیکھا۔ وہ میرا ہاتھ جل گیا غلطی سے، تو اس لیے شاید میری چیخ نکل گئی تھی۔ اس کی بات پر جہاں یالے پریشان ہوئی تھی، وہیں سنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہاتھ جل گیا؟ کیسے؟ یالے پریشانی سے بولی۔ بس ایسے ہی غلطی سے، چھوڑو زیادہ نہیں ہے، ثنائیہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ آنکھیں ہنوز نم تھیں۔ سنان کو ایک بار پھر حیرت ہوئی، وہ آخر اس کا نام کیوں نہیں لے رہی تھی؟ ہاتھ غلطی سے جلا، پر غلطی کرنے والا تو وہی تھا نا۔ ادھر آؤ، میں دوائی لگاؤں۔ دیکھو اسکن ریڈ ہو رہی ہے۔ وہ اسے لے کر کرسی پر بیٹھاتے ہوئے بولی۔ یالے کے لہجے میں صاف پریشانی تھی۔ سنان نے بھی اس کے ہاتھ کی پشت کو دیکھا، جو بہت زیادہ تو نہ جلی، پر بہت کم بھی نہ تھی، لیکن سرخی اختیار ضرور کر چکی تھی۔ پر میری چائے؟ ثنائیہ نے مڑ کر چائے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، جہاں چائے ابل رہی تھی۔ سنان نے ایک بار پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑیں، اس کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی تو بار بار اسے حیرتوں میں غوطہ زن کر رہی تھی۔ اب بھی اسے ہاتھ کی جلن سے زیادہ چائے کی فکر تھی۔ پی لینا چائے، پہلے ادھر بیٹھو۔ یالے نے اسے زبردستی کرسی پر بٹھایا اور پھر پلٹ کر فریج کے نچلے حصے میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ثنائیہ نے چہرہ موڑ کر چولہے پر رکھی پتیلی کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑے سنان کو، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور ماتھے پر بل تھے، جس پر ثنائیہ نے غور نہیں کیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا فریج سے پانی کی بوتل نکال کر باہر چلا گیا۔ پیچھے یالے نے پہلے اس کے ہاتھ پر کوئی ٹیوب لگائی اور پھر خود ہی اس کو چائے ڈال کر دی، جسے وہ مزے سے پیتی۔ وقفے وقفے سے ایک نظر ہاتھ کی پشت پر ڈال لیتی، اسے جلن ہو رہی تھی۔
جسے وہ برداشت کیے بیٹھی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ پہلے بھی کئی بار کچن میں جل چکا تھا، اس لیے وہ اب عادی تھی ایسی تکلیف کو برداشت کرنے کی۔ جب انسان کو ایک ہی تکلیف بار بار ملے نا، پھر اس کے اندر خود بخود ہی اس تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت آ جاتی ہے، پھر چاہے وہ تکلیف انسان دے یا بے جان چیزیں۔ چائے پینے کے بعد وہ سکون سے جا کے سو گئی تھی۔ اگلی صبح معمول کے حساب سے اس نے فجر پڑھی اور پھر یالے کو نماز کے لیے جگا کر خود قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت قرآن کے بعد وہ باہر لان میں آ کر ٹہلنے لگی۔ صبح صبح لان، درخت اور ہری بھری گھاس کی ہریالی، اوپر ان پر گرے ننھے ننھے شبنم کے قطرے، ساتھ میں پرندوں کی چہچہاہٹ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ اس منظر کو محسوس کرنے میں ہی مہو تھی جب یالے بھی اس کے پاس آ گئی۔ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا سب، وہ یالے کی طرف دیکھ کر خوشی سے بولی۔ بہت خوبصورت ہے، یالے نے بھی اس کی تائید کی۔ پیروں کے نیچے دبی گھاس پر موجود شبنم کے قطروں کی نمی کو محسوس کرنے کے لیے اس نے اپنی چپل اتار کر سائڈ پر رکھ دی، اور اسے دیکھتے دیکھتے یالے نے بھی اپنی چپل اتار دی۔ اپنے پیروں کے نیچے ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے ثنائیہ نے آنکھیں بند کر کے ایک دم جھرجھری لی۔ ہونٹوں پر بکھری مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وہ بند آنکھوں کو بھیج کر جس طرح ہلکا سا کانپی تھی، یہ منظر کسی کی آنکھوں کو بہت بھایا تھا۔ یہ منظر اسے اتنا زیادہ بھایا تھا کہ اس شخص نے ثنائیہ کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی بھیچی ہوئی آنکھیں اور جھرجھری لینے کو اپنی آنکھوں کے راستے سے گزار کر اپنے دل کے پنجرے میں قید کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہ سامنے کے منظر کو دیکھتا ہوا بڑبڑایا، جہاں ثنائیہ ننگے پیر نرم اور ملائم گھاس پر چلتی مسکرا کر یالے سے باتیں کر رہی تھی۔ استغفر اللہ، میں کیوں اسے چچوروں کی طرح تاڑ رہا ہوں؟ سنان مرزا، انسان کے بچے بنو، شیطان کے نہیں۔ وہ خود کو ٹپٹتا ہوا جلدی سے بالکنی سے ہٹ گیا۔ وہ ہمیشہ صبح 6 بجے کے قریب ہی اٹھتا تھا اور جاگنگ کے لیے جایا کرتا تھا۔ اگر اس کی آنکھیں وقت سے پہلے کھل جاتی تو وہ کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن چونکہ آج وہ ویسے ہی لیٹ اٹھا تھا، اس لیے نماز پڑھنے یا اس کے قضا ہو جانے کا خیال تک اس کے آس پاس نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ہو کر باہر کے منظر کو دیکھتے ہوئے انگڑائی لیتا تھا، اس لیے آج بھی وہ بالکنی میں کھڑا ہو کر گھر کے لان کو دیکھتا ہوا انگڑائی ہی لے رہا تھا، لیکن وہاں ثنائیہ کو دیکھ کر اس کے انگڑائی لیتے بازو ہوا میں ہی کہیں رک گئے۔ تھکان اور سستی تو کہیں اور جا بھاگی تھی۔ اس کا کمرہ اس طرز سے بنا تھا کہ اس کی بالکنی باہر لان کی طرف آتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے لان کو ہی دیکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے جاگنگ سوٹ میں ملبوس باہر نکلا، جو کہ ایک بلیک ٹراؤزر اور براؤن ٹی شرٹ تھی۔ اس کی نظر سوئے ہوئے عفان پر پڑی۔ ایسا کرتا ہوں اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں جاگنگ پر، سنان سوچتے ہوئے اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ اوئے عفان، آجا یار، جاگنگ پر چلتے ہیں۔ یہ اس نے کوئی تیسری بار عفان کو کہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ابے اوئے گینڈے، تجھے کہہ رہا ہوں نا میں، کون سی چرس پی کر سویا ہے جس کا نشہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ سنان نے دانت پیس کر کہتے ہوئے اس کے چہرے پر سے کمل ہٹایا۔ ارے یار، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ میں نہیں جاتا جاگنگ پر، تو نے جانا ہے تو جانا، مجھے کیوں بول رہا ہے؟ سونے دے مجھے، عفان بند آنکھوں سے خمار بھری آواز میں کہتا واپس کمبل اوڑھنے لگا، جسے سنان نے درمیان میں ہی روک دیا۔ میں تو تجھے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، اس لیے جلدی سے اٹھ، نہیں تو میں نے پانی پھینک دینا ہے تیرے اوپر، سنان وارننگ دیتے ہوئے بولا، جسے عفان سرے سے اگنور کرتا ویسے ہی آنکھیں بند کرتا ہوا سو گیا۔ اچھا بیٹا، یہ بات ہے، تو نہیں جائے گا؟ سنان سر ہلا کر بولتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو اٹھایا اور واپس عفان کے سر پر پہنچا، جو اب بغیر کمبل منہ پر اوڑھے سویا ہوا تھا۔ بیڈ پر اس کا منہ تھا اور اوپر تلوار کی طرح لٹکتا ہوا پانی سے بھرا جگ۔
سنان نے جگ کو تھوڑا ٹیڑھا کیا لیکن پانی کے گرنے سے پہلے ہی واپس سیدھا کر لیا۔ بھلا میں اپنے پیارے بیٹ کو کیوں گیلا کروں؟ اور ویسے بھی یہ سین بڑا پرانا ہو گیا ہے، کچھ نیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیئرڈ کھجاتے ہوئے خود سے بولا اور جگ سائڈ ٹیبل پر واپس رکھ دیا۔ عفان کو گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے دیکھ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی سائڈ پر نظر آتے عفان کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، جس پر عفان نیند میں ہی تھوڑا کسمسایا اور بازو چھڑانے کی کوشش بھی کی، لیکن سنان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ چل بیٹا، اب تو اٹھنا ہی پڑے گا، سنان نے دانت نکال کر کہتے ہوئے عفان کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کا ارادہ عفان کو بیڈ پر سے گرانے کا تھا۔ عفان ابھی آدھا بیڈ پر اور آدھا ہوا میں تھا جب سنان کا اپنا پیر دوسرے پیر میں اٹکا اور وہ دھڑام کر کے نیچے گر گیا۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور عفان جو چیخ سنتا ہڑبڑا کر اٹھ رہا تھا، بیڈ پر لٹکا ہونے کی وجہ سے ایک دم سنان کے اوپر آ گرا۔ اے اللہ! وہ سنان کی ٹانگوں پر ترچھا اتنی زور سے گرا کہ سنان کے منہ سے پھر سے چیخ نکلی تھی۔ یالے اور ثنایا جو سنان کی پہلی چیخ پر اندر کی طرف بھاگی تھیں، سنان کی دوسری دلخراش چیخ نے دونوں کو اور زیادہ ڈرا دیا تھا۔ یا اللہ خیر! عفت بیگم اور مرزا صاحب پریشانی کے عالم میں کہتے ہوئے سنان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ یالے اور ثنایا بھی ان دونوں کو ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر ان کے پیچھے گئی۔ ابے کمینے اٹھ جا! ہائے اللہ! سنان درد سے بلبلاتا ہوا چلایا۔ یار کیسے اٹھوں؟ عفان اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے اوپر جا کر گرا۔ ہائے مما! جس پر درد سے بلبلاتا سنان پھر چلایا۔ گدھے آہستہ چلا، مجھے کیوں بہرا کر رہا ہے؟ عفان غصے سے کہتا اپنی بیڈ پر دھری دونوں ٹانگوں کو باری باری نیچے زمین پر لایا۔ باقی جسم تو ویسے ہی سنان کے اوپر گرا ہوا تھا۔ سنان بچے، کیا ہوا؟ عفت بیگم دروازہ بجاتے ہوئے پریشانی سے بولیں۔ عفان: سنان کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دروازہ کھولو، مرزا صاحب فکر مندی سے بولے۔ ان کی آواز سن کر عفان جلدی سے سنان پر سے ہٹا اور دروازے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ سنان نے اس کے پیروں کے آگے اپنی ٹانگ اٹکائی اور بیچارہ عفان اوندھے منہ فرش پر جا گرا۔ ہائے اماں! اب چلانے کی باری عفان کی تھی۔ عفان: سنان کیا ہوا ہے؟ بچے کچھ تو بولو، عفت بیگم بھررائی آواز میں بولیں۔ وہ پریشانی سے رونے والی ہو گئی تھیں، جسے محسوس کرتے سنان کمر پکڑ کر اٹھا، پر جاتے جاتے عفان کو ٹانگ مارنا نہیں بھولا۔ مر کمینے! انسانوں کی طرح اٹھ جاتا تو کیا ہو جاتا؟ سنان منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا اور زمین پر الٹا پڑا عفان ایک بار پھر کر کے رہ گیا۔ سنان ٹیڑھا میڑھا چلتا ہوا دروازے تک پہنچا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہوئے باہر موجود چاروں افراد جلدی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیوں چلا رہے تھے تم؟ عفت بیگم سنان کو پکڑتی اسے اچھی طرح دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولیں۔ عفان بیٹا، زمین پر کیوں پڑے ہو تم ایسے؟ مرزا صاحب کے پوچھنے پر وہ جلدی سے بدک کر سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ کچھ نہیں، ہم بس کھیلتے کھیلتے بیڈ سے گر گئے تھے، عفان زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا۔ سنان نے بھی اس کی تائید میں سب کو دیکھتے ہوئے زبردستی ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، جس پر مرزا صاحب نے ان دونوں کو گھوری سے نوازا۔ الو کے پٹھے ہو تم دونوں، گدھے نہ ہو تو ہمیں اتنا ڈرا کر آگے سے دانت دیکھو کیسے نکال رہے ہیں۔ مرزا صاحب ان دونوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولے۔ ان دونوں نے فوراً اپنے دانت اندر کیے۔ حد کرتے ہو بچوں، میں اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ عفت بیگم بھی ناراضگی سے بولیں۔ سوری مما جانی، سنان عفت بیگم کے گلے لگتے ہوئے لاڈ سے بولا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ یالے اور ثنایا ان دونوں کو دیکھتی نفی میں سر ہلا گئیں۔ سنان کو لاڈ سے عفت بیگم کے گلے لگے دیکھ ثنایا کو ماں کی کمی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ کبھی وہ بھی ایسے ہی شرارتیں کرتی، ان کے ساتھ لاڈ کرتی تھی۔ عفت بیگم کی نظر جب ثنایا کے مرجھائے چہرے پر پڑی تو وہ اس کی اداسی بھانپ گئی تھیں، تو سنان سے الگ ہوتی اس کو اپنے گلے سے لگا گئیں۔ میری بچی ڈر گئی تھی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔
جس پر ثنایا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب کی نظریں اب ان دونوں پر تھیں۔ سوری ثانی یار، عفان آگے بڑھتا پیار سے بولا تو وہ مسکرائی، اور سنان نے پھر ایک بار اس کے ہونٹوں پر رقصہ مدھم مسکراہٹ دیکھی تھی۔ چلو آ جاؤ میرا بیٹا، ہم چائے پیتے ہیں چل کر۔ ان نمونوں کو دفع کرو، یہ تو ہیں ہی الو کے پٹھے۔ بچوں کو بھی ڈرا دیا پاگلوں نے، مرزا صاحب پیار سے ثنایا کو کہتے ہوئے ایک سخت گھوری ان پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے غصے پر عفان اور سنان نے ایک دوسرے کو منہ ہی منہ میں گالیوں سے نوازا۔ اب سونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے عفان بھی فریش ہونے چلا گیا اور سنان کا صبح عزت افزائی پر اب جاگنگ پر جانے کا ارادہ کینسل ہو گیا۔ عفت بیگم کچن میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ یالے اور ثنایا ان کی ہیلپ کروا رہی تھیں۔ تقریباً 8 بجے ہی سب نے مل کر ناشتہ شروع کیا۔ سنان نے جوس پیتے ہوئے ایک نظر بالکل اپنے سامنے ہی ثنایا کو دیکھا جس کا سارا دھیان ناشتے پر تھا۔ پھر سنان کی نظر اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر گئی جو کل جلا تھا، وہاں اب ہلکی ہلکی سرخی موجود تھی۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر سنان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کا دل کیا کہ بس اسے دیکھے ہی جائے۔ ارد گرد کا لحاظ کرتا سر جھٹک گیا۔ مس نخریلی کے تو نخرے ہی ختم ہو گئے ہیں سارے۔ مس نخریلی سے مس معصومہ بن گئی ہیں یہ تو۔ ہنوز ثنایا کے جھکے سر کو دیکھتے سنان نے دل میں سوچا، پر سوچنے والی بات ہے یہ مجھے اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے اور میں کیوں اس کو بار بار اتنے غور سے دیکھتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن اس کا جواب اسے ابھی نہیں ملا تو سر جھٹکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آج سارا دن اس نے عفان کے ساتھ ہی گزارنا تھا کیونکہ رات تک عفان نے چلے جانا تھا، اس لیے ناشتے کے 1-1.5 گھنٹے بعد ہی وہ دونوں گھر سے نکل گئے تھے۔ پیچھے ثنایا اور یالے نے مل کر پہلے سارا کام کیا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر ناول کھول کر بیٹھ گئیں۔ اوئے، میں سوچ رہی تھی کتابی شکل میں ناول منگواتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا پڑھنے میں، یالے نے مشورہ دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں، حالم یا امر بیل منگواتے ہیں۔ ثنایا کے چہرے پر ناول کا سنتے ہی خوشی سی چمک اٹھی۔ ٹھیک ہے، دونوں کرتے ہیں، ایک تم پڑھ لینا اور ایک میں، پھر بعد میں ایکسچینج کر لیں گے اور ہانی کو بھی دے دیں گے، یالے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ لو، چڑیل کو یاد کیا اور چڑیل کی کال آ گئی۔ یالے کی نظر ثنایا کے بجتے موبائل پر پڑی تو ہنستے ہوئے بولی اور کال ریسیو کی۔ بس پھر شام تک ان تینوں کی چغلیاں ہی چلتی رہیں۔ عفان شام کے 6 بجتے ہی واپس جا چکا تھا۔ سنان اسے بس اسٹاپ پر چھوڑنے جانے کے بعد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ شام کے کھانے کی تیاری ثنایا، یالے اور عفت بیگم نے مل کر کری تھی۔ اچھا جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کل دیکھتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اور ناول بھی پسند ہو تو اس کا نام کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی اس کی بھی ویڈیو بنا سکوں۔ تو چلیے، خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔